تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دارالفتہ اہل سنت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل اس سلسلے میں ہم دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں سے آپ کی رہنمائی کے لیے سوالات کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی موجود ہیں، ہم آپ کے سوالات کو اپنے سلسلے میں مرحبا کہیں گے۔ آج کے سلسلے کا موضوع کیا ہے؟ یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم صحت مند رہیں، اللہ تعالی ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، بیماریوں سے محفوظ فرمائے، لیکن انسان کی زندگی میں ایسے دور آتے ہیں، ایسے ادوار آتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ آج ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب بندہ بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، تو مریض اپنی نماز کیسے ادا کرے، تو مریض کی نماز کے احکام، آج یہ ہمارا موضوع ہے، نہایت اہم موضوع ہے۔ آج ہم بہت ساری باتیں سیکھیں گے کہ مریض کو کیا کیا رعایتیں مل جاتی ہیں، کس مرض میں رعایت ملتی ہے، کیا ہر مرض میں نماز کے اندر کچھ رعایت ہوتی ہے، اور کیا نماز کسی بھی صورت میں قضا کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں۔ بہت ساری باتیں آج انشاءاللہ سیکھیں گے کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم سوال جواب کے سلسلے کی طرف آگے بڑھیں، ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں، اور فرمایا بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ ضرور اچھی نیتوں کے ساتھ آج رات بھی درود پاک کثرت سے پڑھیے، کل کا دن بھی درود پاک میں پڑھ کر گزاریے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور، مریض کے نماز کے احکام ہمارا آج ٹاپک ہے۔ تو مریض جب ہوتا ہے تو اس پر کیا کیا رعایتیں نماز میں ہو جاتی ہیں، اور کوئی مرض کی کیٹیگری بھی ہے کہ مریض کہیں گے کس کو چھوٹا سا سر میں درد ہے یا زکام ہو گیا ہے تو وہ بھی مریض ہوگا، اور اس بارے میں شرعی احکام کیا ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں بھی مریض کے لیے کچھ تذکرہ ہے نماز کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کو اگر معمولی بیماری بھی ہے جی تو اس کو مریض تو کہیں گے، ٹھیک ہے، مرض تو اس کو ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کون سا مرض نماز میں تخفیف کا باعث بن جاتا ہے، یعنی کس مرض کے سبب جو ہے وہ کون کون سی چیز ساکت ہو جاتی ہے، وہ ادا نہیں کرنی پڑتی۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر فرض کیا کسی کو ایسی بیماری ہے کہ وہ قیام پر یعنی کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کے اوپر قدرت نہیں رکھ سکتا، اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ صرف وہ بیمار ہے، معمولی نزلہ زکام ہے یا معمولی سر میں درد ہے یا معمولی بخار ہے، بلکہ اس میں قیودات ہیں کہ اگر کھڑا ہونے میں اس کے مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، شدید درد ہے، کھڑا ہوگا تو درد کی شدت میں اضافہ ہوگا اور درد کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، یا کھڑا ہونے کی وجہ سے اس کا زخم بہتا ہے، اور یا پہلے ہی سے مریض ہے، کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن کھڑے ہونے کی صورت میں اس کا مرض جو ہے وہ دیر سے ٹھیک ہوگا۔ تو اگر یہ آزار پائے جا رہے ہیں، یا کھڑے ہونے سے سر چکراتا ہے، گر پڑے گا، تو اگر یہ عذر پائے جا رہے ہیں تو اس صورت میں مریض سے قیام ساکت ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب اگر وہ بیٹھ کر جو ہے وہ نماز ادا کرے
تو اس کے لیے نماز کا ادا کرنا جو ہے وہ درست ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یاد رکھیے کہ یہ فرائض، واجبات یعنی وتر، عیدین، سنن، جمعہ کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں قیام فرض ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی نے بلا عذر شرعی یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے قیام نہیں کیا اور معمولی سی بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز ادا کی، تو چونکہ قیام نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ قیام کا انکار کرنے والا کافر ہے. تو اب اگر کوئی معمولی مرض کی وجہ سے قیام کو ترک کر دیتا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ فقہاء نے یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ دیوار کی ٹیک لگ کر کھڑا ہو سکتا ہے، کسی کے سہارے کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ دیوار کی ٹیک لگ کر کھڑا ہو، کسی کے سہارے کھڑا ہو، یا آسا یعنی لکڑی وغیرہ کے سہارے کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر قیام فرض ہے، قیام ساقط نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں ہوتا یوں ہے کہ اگر کسی کو معمولی نزلہ زکام یا تھوڑی سی تھکاوٹ ہوتی ہے یا تھوڑا سا سر درد ہوتا ہے تو وہ عام طور پر فی زمانہ مساجد میں کرسیوں کا رواج بھی بہت ہو گیا، سٹولز بھی ہوتے ہیں، تو تن آسانی کے لیے یا اپنی جو ہے وہ آسانی کے لیے جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کا جو بنیادی فرض ہے نماز کے فرائض میں سے قیام، وہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی وہ ادا نہیں ہوتا ہے. تو اس صورت میں پھر ایسے اشخاص کی جو بلا وجہ کرسیوں کے اوپر یا سٹول کے اوپر بیٹھ کر نماز ادا کریں گے تو اس صورت میں ان کی نماز نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی. تو یہ آج کل واقعی مسجدوں میں کرسیاں بہت زیادہ آ گئی ہیں، پہلے تو نہیں ہم دیکھتے تھے. اور وہی لوگ جو کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ کھڑے ہو کے واپس جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد مسجد کے باہر دیکھیں تو وہ کافی دیر کھڑے رہ کے بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو بات چیت جب آپ کھڑے رہ کے کر پا رہے ہیں تو نماز پڑھنے میں کیا قباحت ہے. تو یہ کتنی آپ نے بتایا، دوبارہ اگر ریپیٹ ہو جائے کہ کتنی بیماری ہو، کیسی بیماری ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ مختلف آزار ہیں، جیسے کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن اس کھڑا ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا اور عذر پیدا ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے اس کی نماز ہی چلی جائے گی. جیسے کھڑا ہونے سے اس کا زخم بہنا شروع ہو جاتا ہے، نکسیر پھوٹتی ہے، یا کھڑا ہونے سے قطرے کا مرض ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا شدید بیمار ہے کہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یا کھڑا ہونے سے اس کا سر چکراتا ہے، گر جائے گا. ٹھیک ہے. یا بیمار ہے، کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن اگر بتکلف کھڑا بھی ہو جائے تو اس کا مرض بڑھ جائے گا. تو اگر ایسے آزار یعنی ایسے عذر پائے جا رہے ہیں تو اس صورت میں قیام جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. قیام ساقط ہوتا ہے بیماری میں، جو چند صورتیں آپ نے بتائیں، کیا اسی طرح جو سجدہ کرنا ہے زمین پر وہ بھی ساقط ہو جاتا ہے؟ نہیں، دیکھیں سجدہ تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ قیام یعنی کہ وہ بیٹھ جائے گا، قیام اس کے اوپر ساقط ہو جائے گا. اسی طرح اگر رکوع سجود قیام تو کر سکتا ہے لیکن رکوع اور سجود کرنے کے اوپر قدرت نہیں ہے، سجدہ بھی نہیں کر سکتا، رکوع بھی نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں اس کے لیے حکم بیٹھ کر اشارے سے پڑھے. اسی طرح اگر اس کے ماتھے یا پیشانی یا پورے منہ کے اوپر زخم ہے، اب وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو اس صورت میں سجدہ ساقط ہو جائے گا. لیکن اس میں یہ کہا ہے کہ پیشانی کے اوپر زخم ہے تو اس صورت میں ناک کے اوپر سجدہ کرنا اس کے اوپر ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر ایسا ہے زخم یا ایسا عذر ہے کہ ناک سے کر سکتا ہے، یعنی ناک سے بھی نہیں کر سکتا، پیشانی سے بھی نہیں کر سکتا، دونوں سے ملا کر بھی نہیں کر سکتا ہے، اور اکیلا ناک سے بھی نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں سجدہ بھی ساقط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح اگر اس کا فرض کیا کوئی ایسا پھوڑا ہے گلے میں نکلا ہوا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، یا ناک کی نکسیر پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے سجدے میں جانے کی وجہ سے، تو اس صورت میں سجدہ بھی ساقط ہو جائے گا. اسی طرح اگر رکوع کے اوپر قدرت نہیں ہے، کوئی ایسا ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے، آپریشن وغیرہ ایسا کرایا ہوا ہے، اور اسی طرح سجدے میں بھی آپریشن کا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے آنکھیں بنواتے ہیں لوگ، تو اس صورت میں جو ہے وہ ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ سجدہ نہیں کرنا، اس صورت میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اب اگر وہ آپریشن وغیرہ کی وجہ سے سجدہ نہیں کر سکتا تو سجدہ بھی ساقط ہو گیا. اگر رکوع نہیں کر سکتا تو رکوع بھی ساقط ہو گیا. اب یہ اشارے کے ساتھ کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اس کا طریقہ ہے رکوع کرنے کا اب اس طریقے سے تو نہیں کر سکتا، تو اب رکوع کا سر سے اشارہ کرے گا، ٹھیک ہے، اور سجدے کے لیے بھی اشارہ کرے گا.
لیکن جو سجدے کا اشارہ ہے وہ رکوع کے اشارے سے زیادہ ہونا چاہیے، تھوڑا سا زیادہ جھکے گا یا زیادہ اس کا اشارہ۔ اسی طریقے سے اگر فرض کیا کہ کوئی جو ہے وہ قیام کے اوپر بھی قدرت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، تو شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ لیٹ کر پڑھے، لیٹے لیٹے بھی نماز پڑھے۔ اس صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بہتر، اب لیٹنے کی بھی صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ، اور سب سے بہتر افضل صورت یہ ہے کہ چت لیٹے اور اپنا جو چہرہ ہو قبلہ رخ ہو، اور اس صورت میں ظاہر ٹانگیں بھی قبلہ رخ ہو جائیں گی، لیکن ٹانگوں کو پھیلا کر نہیں بلکہ ٹانگوں کو فولڈ کر کے سمیٹ کر کے رکھے، اور اپنا سر کے نیچے تکیہ سر اونچا ہو جائے اور یوں نماز پڑھے۔ اسی طرح اگر اس کے اوپر قدرت نہیں ہے کہ پیٹھ کے اوپر زخم ہے تو وہ لیٹ کر پڑھے پہلو کے بل، چاہے وہ الٹے پہلو پہ پڑھے یا سیدھے پہلو پہ، لیکن اس صورت میں قبلہ جو منہ ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا ضروری ہے، کہ اب اگر منہ بھی قبلہ کی طرف نہیں کر سکتا ہے، ایسا مریض ہے لیٹا ہوا ہے، تو اب اس صورت میں جو ہے وہ اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھ دیا جائے اور وہ سر کے اشارے سے جو ہے وہ پڑھتا رہے۔ اب سر کے اشارے سے یہ ہے کہ رکوع کے لیے اشارہ کرے، پھر سجدے کے لیے اشارہ کرے، رکوع کا جو سر سے اشارہ ہے وہ کم کرے، سجدے کا اس سے زیادہ کرے۔ یہ احادیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں سوال کیا، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر پڑھو، اگر استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو لیٹ کر۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی کہ اس کی وسعت ہو۔ تو اب یہاں پہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ کھڑے ہو کر پڑھو، پھر اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر لیٹ کر پڑھو، پھر آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اب اگر وہ کھڑے ہو کر بھی نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، سر کا اشارہ نہیں کر سکتا، تو اب اس صورت میں اس سے نماز معاف ہے۔ اب اس کو اس کی قضا بھی نہیں کرنی ہے۔ اور اس کی شرح میں، اسی حدیث پاک کی شرح میں مفتی عامیہ خان نعیمی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ان صحابی کو بواسیر کا مرض تھا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ یہ چت لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، تو انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا کہ استطاعت ہے تو کھڑے ہو کر، اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر، اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر لیٹ کر۔ تو شریعت مطہرہ نے تو بہت آسانی دی ہے، لیکن ہماری ہی کوتاہیاں ہیں کہ اتنی آسانیوں کے باوجود اور ایسے احکام موجود ہو جانے کے باوجود صحت اور تندرستی میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کے احکام میں یہی سوچ رہا تھا حضور، میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ کھڑے نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے بھی نماز پڑھنی ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھنی ہے، یعنی بیماری کے عالم میں بھی نماز پڑھنی ہے۔ تو جو صحت مند لوگ ہیں وہ نماز نہ پڑھیں، وہ صحت ہوتے ہوئے نمازوں کو قضا کر دیں، یہ سوچیے پیارے اسلام میں۔ ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے ناظرین ایسے دیکھ رہے ہوں گے جو نمازوں میں سستی کر جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ جاتے ہیں۔ شریعت کا حکم کیا ہے اور ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، ہمارا انداز کیا ہے؟ ایک طرف تو بیمار کو بھی کہا جا رہا ہے نماز پڑھو، اور صحت جو اتنی بڑی نعمت اس کے پاس ہے وہ نماز چھوڑ دیتا ہے۔ واقعی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانیے۔ بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جو آپ صحت میں کر سکتے ہیں اور بیمار ہو کر نہیں کر سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے اللہ کی بارگاہ میں۔ کچھ لوگ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے، آنسوؤں سے روتے ہیں کہ ہم جناب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں لیکن ہمارے پیر ساتھ نہیں دے رہے، ہمارے جسم میں اتنی طاقت ہی نہیں رہی کہ ہم سجدہ کر سکیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، اس صحت کی قدر کیجیے، خوب عبادت کیجیے، اس صحت کو اللہ کی عبادت میں صرف کیجیے، اللہ تعالیٰ صحت میں برکت عطا فرمائے گا۔ ایک سوال حضور ذہن میں ضرور آ رہا ہے، سوال یہ آ رہا تھا کہ کیا کوئی ایسی صورت نہیں ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اتنا بیمار ہو کہ لیٹا ہے، اگر چت بھی نہیں لیٹ سکتا تو کروٹ کے پر بھی لیٹ کر نماز پڑھے، تو کوئی ایسی بیماری کی صورت جس میں نماز کی اجازت، چھوڑنے کی اجازت ہو؟ ہاں، یہ اسی پچھلے سے متعلق ہے، اور جو پیچھے میں نے ایک بات کی اس کی وضاحت بھی ہے اس میں
کہ اس میں نے یہ عرض کیا کہ اگر سر سے اشارہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر نماز پڑھنے کا اب حکم نہیں ہے. لیکن حکم نہیں ہے سے مراد یہ کہ شریعت نے اب اس کو مکلف نہیں بنایا ہے کہ وہ دل سے یا آنکھوں کے اشارے سے پڑھے، اس کی اب حاجت نہیں ہے. اب اگر 6 وقت اسی حالت میں گزر گئے تو اب اس سے نماز یہ معاف ہے. ٹھیک ہے. اور اگر 6 وقت اس طرح نہیں گزرے تو پھر جب صحیح ہو جائے گا تو ان کی قضا کرے گا. ٹھیک ہے. یعنی قضا کرنے کی خود سے اجازت نہیں ہے، کوئی بے ہوش اس طرح کا ہو جائے جس طرح بتا رہی ہیں. ہاں، بے ہوشی دیکھیں اس میں یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس کو یعنی تکلیف سے مراد یہ ہے کہ اس کو حکم دیا ہے کہ وہ پڑھے، یہاں تک کہ اگر وہ سر کے اشارے سے کر سکتا ہے کرے. اب ایک شخص ایسا ہے کہ ایسے بھی مریض ہوتے دیکھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن سر کا اشارہ تک بھی نہیں کر سکتے، ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو اب ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو اب ان کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر وہ نہیں مطلب ہے کہ سر کا اشارہ بھی نہیں کر سکتے تو اب ان کے لیے اس وقت ان کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ اسی حالت میں رہے یہاں تک کہ 6 نمازوں کا وقت گزر گیا، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں یہ نمازیں جو گزری ہیں معاف ہو جائیں گی، قضا بھی نہیں ہوگی. قضا بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب اگر ان سے پہلے 6 نمازوں کے وقت سے پہلے افاقہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی درست ہو جاتے ہیں، جیسے بعض اوقات چوٹ لگتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو 5 6 7 8 گھنٹے کے لیے بندہ سکتے میں آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد درست ہو جاتا ہے، ہاتھ سر پاؤں وغیرہ سر سے اشارہ کر سکتا ہے، ہاتھ وغیرہ ہلا سکتا ہے. تو پھر اس صورت میں اب اگر 6 اوقات ظاہر ہے کہ 5 6 گھنٹے میں نہیں گزریں گے تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ وہ جتنی نمازیں ان کی چلی گئی ہیں اس حالت میں ان کی قضا کرے گا. اچھا، کالز بھی جمع ہو گئی ہمارے پاس اور ہم یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوال لیں گے، لیکن میں چاہ رہا تھا اس ٹاپک کو تھوڑا سا مزید ڈیفائن کریں کہ اب ایسی کیفیت ہے مریض کی کہ بستر پر ہے، ڈرپس لگی ہوئی ہیں، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں انجیکشن بعض اوقات لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی کیفیت میں وضو کیا ضروری ہوگا؟ پہلا سوال. اور دوسرا یہ کہ کیا اس مریض کو بھی جا کر کہا جائے گا کہ تم نماز پڑھو کیونکہ وہ بیچارہ بڑے کرب اور تکلیف میں گزر رہا ہے؟ دیکھیے کہ وضو تو نماز کی شرائط میں سے ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ طہارت نماز کی شرائط میں سے ہے، طہارت کا ہونا تو ضروری ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو اس طرح کا باقاعدہ وضو اگر کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس صورت میں کرایا جائے گا. بعض مریض بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ڈرپس وغیرہ ایسی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر ہٹا دیتے ہیں تو واش روم وغیرہ بھی جاتے ہیں، روم وغیرہ سے بھی ہو کر آتے ہیں. ٹھیک، سلسلے کو کنٹینیو کریں گے اور بہت انٹرسٹنگ سوالات ہیں، ہمیں کالز بھی آ رہی ہیں اور ہم یہاں موجود اسلامی بھائی سے بھی سلسلے میں حاصل کریں گے جواب لکھے، کیونکہ ہمیں ہاسپٹل جانا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی رشتہ دار قریبی بھی اس پوزیشن میں ہوتے ہیں تو واقعی کبھی کبھی سوال آتا ہے کہ یہ پابندی سے نماز پڑھنے والے ہیں. بلکہ میں نے بھی کئی ایسے مریضوں کو دیکھا جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے لیکن میرے ساتھ یہ ڈرپس لگی ہوئی ہیں یا کپڑوں پہ خون کے دبے ہیں، بعض کو یورینری بیگ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس سوال کا جواب لیتے ہیں کہ ایسے مریضوں کے لیے کیا حکم ہوگا کہ اگر وہ چاہتے ہیں نماز پڑھنا تو کیا ان چیزوں کو دور کرنا ہوگا یا کوئی اور صورت ہوگی؟ تو اس صورت میں اگر تو وہ وضو کی ایسی صورت ہو سکتی ہے پھر ان کو وضو کرایا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر سے بستر کے اوپر ہی کرایا جائے، ٹھیک ہے، انتظام ہوتا ہے عام طور پر. اور اگر وہ وضو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تیمم کرایا جائے ان کو. ٹھیک ہے. یعنی وضو کرنا نہ تو وہ خود کر سکتے ہیں نہ بستر پہ کرایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایسی حالت ہے تو ان کو تیمم کرا دیا. تیمم کے لیے پھر کوئی پتھر کا ٹکڑا وغیرہ یا ٹائل وغیرہ لے جائی جائے گا؟ ظاہر ہے کہ دیواریں ہوتی ہیں اسی کے اوپر ہاتھ مار کر وہ کر لے گا. ٹھیک ہے. تیمم کر لے اور اس صورت میں وہ نماز جو ہے وہ سر کے اشارے سے ادا کر لے، کیونکہ اس کو اب اگر کھڑا ہو سکتا ہے اسی طرح کے ڈپے وغیرہ ہٹا دیجئے تو اس کو کھڑا کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ اس طرح کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو اس کو اٹھا کر بٹھا دیے جائے اگر وہ اٹھا کر بیٹھانے کے قابل ہے. ٹھیک ہے. کہ پیچھے تکیے وغیرہ کی ٹیک لگا دی جائے یا اس کو پیچھے کوئی ٹیک لگا کر بیٹھ جائے. ٹھیک. اس صورت میں بیٹھ کر پڑھے. یعنی یہ جو سارے احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ قیام کی قدرت ہو، قیام کی قدرت نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر پڑھے. تو اب اگر بیٹھ کر قدرت یوں بھی حاصل ہو جائے کہ تکیہ لگا کر دیوار کی ٹیک لگا کر اور کوئی پیچھے سے اس کو ٹیک لگا کر بیٹھ جائے تو اس صورت میں بھی اس کو حکم یہ ہے کہ بیٹھ کر پڑھے گا. اب اگر اس کی ایسی بھی بیٹھنے کی صورت نہیں ہے تو پھر اس صورت میں لیٹ کر اشارے سے پڑھے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیڈ جو ہے وہ موویبل ہوتے ہیں تو بیڈ کو جو ہے وہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، قبلے کی طرف کر دیا جائے. لیکن اس میں
سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہاں کا عملہ اور وہاں کے ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ بولتے ہیں اس وقت کہ دین بہت آسان ہے، آپ سختی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سختی والی صورت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ تو ایسی صورت میں جو اس کے اٹینڈنس ہوتے ہیں اور جو مریض ہوتا ہے، جو خود فکر والا مریض ہوتا ہے، اس کو تو اس کی فکر ہوتی ہے کہ میری نمازیں نکل رہی ہوتی ہیں، اور وہ جب ضد کرتا ہے تو پھر اس صورت میں عملہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور جو ساتھ والے اٹینڈنس ہوتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہو، اگر مریض تو اپنی تکلیف میں ہوتا ہے تو تھوڑا پیار محبت سے ان کا ذہن بنایا جائے، کیا بات کہ اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، اب آپ جو ہے وہ نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، نماز کی برکت سے آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ واہ واہ واہ۔ تو اس طرح اس کا تھوڑا ذہن بنایا جائے اور اس کو اس بات کے اوپر آمادہ کیا جائے کہ آپ نماز ادا کریں۔ بالکل نئی ڈائمینشن کی طرف آپ بات کو لے گئے کہ ہاسپٹل والے سبحان اللہ مریضوں کو یہ ذہن دیں کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، سبحان اللہ وارڈ میں جائیں، ہمارے اسلامی بھائی مسلمان ہمارے ہوتے ہیں کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، اور مریض کی نماز کی یہ احکام ہے، آپ کو وضو کرنا ہے تو ہم وضو کروا دیتے ہیں، آپ کے بیڈ کو قبلہ رخ کر دیتے ہیں۔ واہ واہ، بہت پیاری آپ نے بات کی۔ اور مریض نماز پڑھے، اللہ کو پکارے، دعا کرے، کئی مریضوں کو کیسی شفا ملے گی، آپ ذرا سوچیں کس قدر رحمت الہی کا نزول ہوگا۔ بلکہ ان نیتوں کے ساتھ میں یہ الفاظ کہہ دیتا ہوں کہ شاید کبھی کسی ہاسپٹل میں یہ سلسلہ دکھایا جائے، ذہن نصیب ہمارے اگر ہاسپٹل کے لوگ دیکھ رہے ہوں اور وہ اس سلسلے کو ہی ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اور نارملی دیکھا ہوتا ہے مریضوں کے آگے ٹی وی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اب وہ فلمیں چلا رہے ہیں تو کم از کم وہاں تو مدنی چینل چلائیں، ویسے ہی وہ موت و زندگی کی کشمکش میں اور میوزک چل رہا ہے اس کے سامنے ایسا نہ کریں، اور اگر مدنی چینل چلائیں اور کاش یہ سلسلہ مریضوں کے سامنے چلے تو میں مریض اسلامی بھائی سے بھی گزارش کروں گا کہ ضرور نماز پڑھیں۔ دیکھیں کتنی آسانی ہے، آپ لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، آپ لیٹ کے پڑھ لیں، تکیہ لگا کے بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، وضو کر سکتے ہیں، وضو کر لیں، نہیں کر سکتے تیمم کر لیں، کتنی فلیکسیبلٹیز ہیں۔ اور نماز پڑھنے سے ہم پر تکلیف طاری نہیں ہوتی، ہم پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس وقت تو آپ کو زیادہ رحمتوں کی حاجت ہے، زیادہ برکتوں کی حاجت ہے۔ اب یہ تو آپ نے سب بتا دیا، انجیکشن لگا ہوا ہے، بعض اوقات اس سے خون بھی نکلتا ہے، کپڑوں پر بھی خون کے دبے وغیرہ ہو جاتے ہیں، اب اس کو کیسے کیا کریں گے؟ اب اس صورت میں یہ ہے کہ کپڑے بھی تبدیل کروائے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تو ممکن ہے، مریض ایسا ہے کہ اس کے کپڑے تبدیل کروائے جا سکتے ہیں تو پھر کپڑے تبدیل کروا لیے جائیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ قمیض نہیں پہن سکتا ہے تو ایک بڑی سی چادر جو ہے وہ ڈال دی جائے، جس طرح احرام کیا اس طرح اس کے اوپر ڈال دی جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ خون والا لباس الگ، خون والا الگ، ناپاکی والا لباس الگ کر دیا جائے۔ اور یہ اس صورت میں کہ جب یہ سارے ممکنات میں سے ہے، اور پھر اس صورت میں یہ ہوگا کہ دوبارہ اس طرح کرنے کے بعد بھی دوبارہ اس کو نماز پڑھنے کے دوران وہ دوبارہ آلود نہیں ہو جائے گا۔ اگر صورتحال ایسی ہے کہ آپ تبدیل بھی کر دیں دوبارہ اسی طرح آلود ہو جائے گا نماز پڑھنے سے پہلے تو پھر اس صورت میں حاجت نہیں ہے، تو اسی حالت میں نماز اسی حالت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اسی طرح کئی لوگوں کے یورین بیگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نہیں نکالے جا سکتے، تو کیا اسی حالت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، اب وہ یورین بیگ والا مسئلہ بھی وہ خیر پھر معذور والے مسئلے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن معافی اس کے اوپر بھی نہیں ہے، تو اب وہ اگر اس کا مسلسل رس رہا ہے تو وہ تو شرعی معذور ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس صورت میں جب بھی وقت ہوگا تو وہ وضو کر لے اور اپنی نمازیں ادا کر لے۔ اللہ اللہ۔ اور جو جہاں تک کپڑوں کی ناپاکی کا مسئلہ ہے تو پھر کپڑوں کی ناپاکی کا مسئلہ بھی یہ دور کیا جا سکتا ہے۔ مریض کو بھی فکر رکھنی چاہیے، جو مریض کا ساتھ ہے اس کو بھی فکر رکھنی چاہیے۔ ایک تہبند نما بڑی سی چادر رکھ دی جائے کہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو وہ تہمت باندھ دیا جائے، آسانی سے تہمت بند بھی جاتا ہے، آسانی سے تہمت کھل بھی جاتا ہے، اور وہ نماز ادا کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واقعی کیسی روح پرور بات ہو رہی ہے کہ کس کیفیت میں بھی ہم نے نماز نہیں چھوڑنی ہے، اور واقعی صحت مند شخص کو سوچنا چاہیے اللہ نے مجھے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، میں گھر میں ہوں پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، تو آج میں یہ بھی نیت کروانا چاہتا ہوں میرے ناظرین کو جو یہاں موجود ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، کہ ہم نیت کریں کہ کسی بھی صورت میں ہم اپنی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اب یہ دیکھیے کہ کیسی انتہائی شدید حملے کے وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، جی، آپ فجر کی نماز اس وقت پڑھا رہے تھے، امامت کر رہے تھے، اور بدبخت قاتل نے آپ کے اوپر حملہ کیا اور آپ گر گئے، صحیح، اور پھر آگے بڑے صحابہ نے نماز مکمل کی، اور آپ کو جب ایسی شدید حالت میں گھر میں لایا گیا، ایسی شدید یعنی کہ آپ کے اوپر اٹیک ہوا تھا
کہ جو کچھ پلاتے تھے وہ آنتوں کے ذریعے باہر نکل جاتا تھا. تو ایسی حالت میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہوش آیا آپ کو تو آپ نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہے. تو ایسی حالت میں بھی ان لوگوں نے نمازیں ادا کی ہیں. وہ لوگ تھے کہ جن کو حقیقی معنی میں نماز کی لذت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کی قدر تھی. تو اس عالم میں بھی وہ نماز کو نہیں بھولیں کہ نماز کا وقت ہے یا نہیں. کیا بات ہے، واقعی یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. اور واقعی جو نماز کا پابند ہوتا ہے ہم نے خود بھی دیکھا ہے. امیر اہل سنت کا خود بھی ایک معاملے میں آپریشن ہوا تھا تو نمازوں کا کیا اہتمام تھا لوگوں نے دیکھا. نمازی جو ہوتا ہے وہ اگر آپریشن تھیٹر میں بھی جاتا ہے تو واپس آ کر اس کو یہی فکر ہوتی ہے میری نماز قضا نہ ہو جائے. اور جو چھوٹی چھوٹی بات پر جماعت اور نماز چھوڑ دیتے ہیں انہیں ضرور آج خیال کرنا چاہیے. چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی آج ہمارے سلسلے میں ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے دارالفتہ پہ کہ معذور یا نبینے کا امام ہونا کیسا ہے؟ برائے مہربانی اصلاح فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عبد الرحمان اختاری بول رہا ہوں ہند راجستھان سے. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے نزلہ زکام کافی زیادہ رہتا ہے جس کی وجہ سے میری ناک کافی ٹپکتی ہے. تو میں مسجد میں کس طرح سے نماز ادا کروں، اس کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ بالکل آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر سمجھو کہ نماز میں آدمی اٹھا بیماری میں اور اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ میں اگر وضو کروں گا تو میں اور جگہ بیمار پڑ جاؤں گا تو نماز ایسے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بالکل بتائیں گے آپ کو. مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں. نابینا یا معذور کیا امام بن سکتا ہے یا نہیں؟ ان کے سوال سے ظاہر ہے کہ یہ معذور اس کو سمجھ رہے ہیں کہ جو جسمانی معذور ہوتا ہے. جی ہاتھ پیر. جسمانی معذور ہونا اور بات ہوتی ہے، شرعی معذور ہونا اور بات اچھا ہوتی ہے. جسمانی معذور الگ ہوتا ہے اور شرعی معذور اچھا اور ہوتا ہے. اب جو نابینا ہے تو وہ جسمانی اعتبار سے معذور ہے. ٹھیک. یا جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، بازو نہیں، وہ جسمانی اعتبار سے معذور ہے. ٹھیک ہے. شرعی معذور وہ ہوتا ہے کہ جس کا کسی وجہ سے وضو وغیرہ نہ رہتا ہو. ٹھیک ہے. خون جاری ہے، قطروں کا مرض ہے یا ریح وغیرہ کا مرض ہے تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پھر معذور کے احکام ہیں مکمل. ٹھیک ہے. اگر ان شرائط میں آ جاتا ہے تو پھر یہ معذور شرعی ہو سکتا ہے. اور جو معذور شرعی ہے وہ صحیح لوگوں کی امام نہیں بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو جسمانی معذور ہوتا ہے اس صورت میں وہ لوگوں کا امام بن سکتا ہے. اچھا. نابینا بھی بن سکتا ہے، جبکہ نابینا ایسا ہو کہ جو صفائی طہارت وغیرہ کا پورا خیال رکھتا ہو. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو صفائی طہارت وغیرہ کا لحاظ نہیں ہے تو پھر اس کو امام نہیں بنایا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر صحیح اس سے بہتر موجود ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ جو صحیح موجود ہے اور اس کے اندر امامت کی تمام شرائط پائی جا رہی ہیں تو اسی کو امام بنایا جائے. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے اور سب میں فائق ہی یہی ہے، شرائط ہی اسی کے اندر پائی جا رہی ہیں تو پھر کوئی کراہت بھی نہیں ہے، پھر اس کو امام بنایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو معذور جو جسمانی معذور ہوگا اگر اس کے اندر امامت کی شرائط پائی جائیں گی تو اس کو امام بنانا جائز ہے. ٹھیک ہے. اور جو شرعی معذور ہوگا تو وہ صحیح لوگوں کا امام نہیں بن سکتا ہے. ٹھیک ٹھیک. امید ہے کہ بہت کلیئر ہو گیا ہوگا، بلکہ یہ بھی آج سیکھنے کو مل گیا کہ معذور دو قسم کے ہوتے ہیں، شرعی معذور اور جس کو ہم معذور کہتے ہیں جسمانی معذور. جسمانی معذور کے بارے میں ہم نے سن لیا کہ اگر اس میں امامت کی شرائط پائی جاتی ہیں اور لوگوں میں وہی سب سے فائق ہے تو اس کو امامت دی جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو امامت دینے میں کوئی حرج نہیں اگر لوگوں میں شرائط نہیں ہے. اور ورنہ اگر وہ شرعی احکام اس کے نہیں پائے جاتے، نماز کی وہ امامت کی شرائط پوری نہیں کر پاتا تو پھر تو ظاہر ہے وہ معذور ہو یا نہ ہو امام اس کو نہیں بنایا جا سکتا. دوسرا سوال تھا عبد الرحمان بھائی کا راجستھان سے. ان کی ناک ٹپکتی ہے، بہت زبردست زکام ان کو ہوتا ہے، تو مسجد میں وہ جا سکتے ہیں نماز امامت جماعت سے پڑھنے؟ اس صورت میں یہ ہے کہ اگر ایسی ناک ٹپکتی ہے کہ جو ہے وہ جو مواد ہے نیچے گرتا ہے جی، اور
بدبو والا بھی نہیں ہوتا ہے، تو اب اس صورت میں وہ اپنے نیچے کو رومال وغیرہ بچھا لیں اور اس کے اوپر گرنے دیں، مسجد کی صفیں جو ہے وہ آلودہ نہ ہوں، یا اپنے کپڑوں کے اوپر آنے دیں، یا عمل قلیل کے ذریعے اس کو یوں صاف کر لیں، ایک دفعہ 2 دفعہ ایک ہی رکن کے اندر، تو پھر تو اس صورت میں اجازت ہوگی. لیکن اگر اس صورت میں مسجد کی صفیں آلودہ ہوں گی، لوگ کراہت کریں گے، گھن آئے گی، تو پھر اس صورت میں گھر ہی میں نماز ادا کریں. گھر میں ہی نماز ادا کریں. لیکن نماز پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ یا نہیں، نماز تو ان کو بہر صورت ادا کرنی پڑے گی، نماز کے اوپر کوئی اثر بھی نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. اب بیماری ایسی ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد ڈر لگتا ہے کہ وضو کروں گا تو اور بیماری بڑھ جائے گی، تو کیا بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایسا بیمار ہے کہ پانی کا استعمال کرنا اس کے لیے ضرر کا باعث ہے، وہ یوں کہ اس کا کوئی عضو جو ہے وہ تلف ہو جائے گا، یا یہ بیمار پڑ جائے گا اور بیمار پڑنے کا غالب گمان ہے، یا پہلے سے بیمار ہے تو بیماری بڑھ جانے کا غالب گمان ہے، یا کسی ماہر طبیب نے پانی کے استعمال کو ایسی حالت میں منع کیا ہے، تو پھر اس صورت میں نماز تو ہرگز معاف نہیں ہے، وضو اور غسل طہارت کے معاملے میں ان کو رخصت ہو جائے گی، اور حکم یہ ہوگا کہ اب تیمم کر کے نماز ادا کریں. نماز کی معافی تو نہیں ہے، نماز تو ادا کرنی. کتنی آسانی ہے ہمارے مذہب میں. واقعی اگر پانی سے بیماری بڑھ جاتی ہے، طبیب نے کہا ہے پانی، جو ماہر طبیب ہے، تو پھر یہ بھی اجازت مل جاتی ہے. اچھا، یہاں سردیوں کے دن ہیں، میں ابھی آڈینس سے بھی انشاءاللہ اس کے بعد سوال لیتے ہیں کہ سردیوں کے دن ہیں، فجر کے لیے اٹھے، گیزر نہیں چل رہا، یا ایسی جگہ ہے جب بڑا ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈا پانی تو تکلیف دہ تو ہوتا ہی ہے، تو کیا ٹھنڈ لگ جائے گی یا بہت تکلیف ہوگی، تو اس صورت میں کیا تیمم کر سکتے ہیں؟ بہت تکلیف ظاہر ہے کہ جب ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے تو اس سے تکلیف تو ہوگی، بہت لگتی ہے ٹھنڈ، اور بہت ٹھنڈ بھی لگتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بہت ٹھنڈ یا تکلیف ہونا، اس کے لیے یہ عذر نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ وضو کو ترک کر دیں. ٹھیک ہے. یہ انہی آزار کے ساتھ ہے کہ پہلے سے بیمار ہے، بیماری بڑھ جائے گی، دیر سے درست ہوگی، یا ماہر مسلمان طبیب نے اس کو منع کیا ہے کہ بھئی یہ نہیں کرو، یا اس کو پہلے سے تجربہ ہے کہ اگر یہ ایسی حالت میں پانی کو استعمال کرتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے شدید، تو پھر اس صورت میں اس کو تیمم کی اجازت ہوگی. ورنہ تو سردی تو ظاہر لگتی ہے، اگر لحاف نہ اوڑھیں تو بھی سردی لگتی ہے، اور پانی اگر گرم ہو تو وضو کرنے کے بعد اعضاء کو ٹھنڈک تو پہنچ ہی جاتی ہے، اس صورت میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، تو ایسی صورتوں میں تو اجازت نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جس قدر جتنا وضو کرنا مشکل ہوگا، اچھا، اس قدر ثواب میں زیادتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک روایت کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ 3 حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ 3 اشخاص کے اوپر فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے. واہ. ان میں سے ایک شخص کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ وہ شخص کہ جو صبح جو ہے وہ رات کو اپنے بستر کو چھوڑ کر اپنے عزیزوں اور پیاروں سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں پر اس کے ذریعے فخر کرتا ہے کہ دیکھو کہ یہ شخص ایسی حالت میں اپنے لحاف اور بستر کو چھوڑ کر اپنے عزیزوں اور پیاروں سے جدا ہو کر میری عبادت کرتا ہے. کیا بات، کیا بات. تو اور خاص اس بارے میں بھی ہے کہ جب وضو کرنا مشکل ہو، دشوار ہو، اس وقت وضو کرنا یہ کفارہ ہے، یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو اب یہ سردیاں تو خاص طور پر یہ ہمارے لیے نعمت ہے، اس اعتبار سے نیک لوگوں کے لیے. میں نے ایسے اسلامی بھائی بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کی وجہ سے وہ سردیوں میں بھی دانستان ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں کہ بھئی اب وہ ثواب حاصل ہو جائے. اب یہ اس کے لیے ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ بیمار نہیں ہوگا اور اس صورت میں مشقت میں پڑے گا، زیادہ ثواب حاصل کرے گا. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ گرم پانی سے وضو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ثواب کی بات ہو رہی ہے کہ جس قدر جتنی مشقت ہوگی اس قدر ثواب میں بھی زیادتی ہوگی. تو ڈرنا نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالی جو حکیم ہے، جو علیم ہے اور جو قادر مطلق ہے، وہ سب حکمتوں کو جانتا ہے. اس نے موسم بھی رکھے ایسے اور نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا. تو اب اس میں اگر کوئی ایسی نقصان والی بات ہوتی، کوئی ضرر والی بات ہوتی، تو وہ تو سب سے بڑا حکیم ہے. ایسا حکم ہی
ارشاد نہ فرماتا لا یکلف اللہ نفسا، تو اللہ تبارک و تعالی ہر جان کو اس کے جو ہے نا اتنی مشقت میں ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. تو اس لیے پریشانیوں سے مصیبتوں سے گھبرا کر اس کی نافرمانی پہ تل جانا، اس کی نافرمانی کرنا، یہ بہت بڑی محرومی کا باعث ہے. سبحان اللہ. سردیوں میں فجر کی نماز میں اٹھنا، بستر چھوڑنا مشکل لگتا ہے، وضو کرنا ٹھنڈ لگتی ہے. کتنی پیاری بات کہی کہ ثواب بھی زیادہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ دیکھو میرے بندہ اپنے بستر کو چھوڑ کر رات کی تاریکی میں اٹھ رہا ہے، تہجد پڑھنے والے. سبحان اللہ. ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب ایسی روایتیں سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہمیں حاصل ہو جائے. ایک سوال میں پھر بھی ضرور کروں گا کہ بہت ٹھنڈے ملکوں میں میرا جانا ہوا ہے، اور یورپ کے لوگ یہاں بھی ہمارے اسلام میں، UK کے اسلام میں بیٹھے ہیں، اور دنیا بھر میں یہ سلسلہ دیکھا جاتا ہے. اس وقت بہت زیادہ ٹھنڈ ہے نا یورپ میں. اس وقت بھی ہو سکتا ہے ہمیں کچھ رضائی میں بیٹھ کے لوگ سن رہے ہوں، ہیٹر چلا کے ہمیں سن رہے ہوں گے، ہمارے سامنے بیٹھے ہوں گے، تو مائنس کافی ٹیمپریچر ہوتا ہے. اگر ٹریول کے اندر واقعی میں نے خود بھی ایک دو بار وضو کیا ہے، میں نے کر لیا تھا، لیکن میں ان اسلامی بھائی کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ ہاتھ ڈالے تو ہاتھ ایسا لگتا ہے گیا نا، سن ہو گیا، ختم ہو گیا، ابھی ہاتھ ہے کہ نہیں پتہ نہیں. تھوڑی دیر تک اتنا ٹھنڈا، یعنی وہ شاید برف میلٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے وہ پانی. آپ نے بھی مدنی قافلوں میں اور پہلے پنجاب وغیرہ میں اس طرح سفر کیا ہوگا، لیکن وہاں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں کہ جب واقعی ایسا ٹھنڈا پانی ہے، اب یہ تو نہیں پتا کنفرم کہ یہ وضو کر کے بیمار ہو ہی جاؤں گا، لیکن وضو کر کے تھوڑی دیر تک تو بندہ اپنے آپ میں ہی نہیں رہتا، بلکہ ہاتھ دھونے کے بعد وہ ہاتھ سے نل بھی بند نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہاتھ اتنا کڑک ہو چکا ہوتا ہے. تو پھر دوسرے کسی کو بلا کے، تو اگر واقعی ایسا ٹھنڈا پانی ہے جو لگتا ہے کہ آگے جا کے افیکٹو کر دے گا ہمیں، تو وہاں کچھ رعایت ملے گی. دیکھیں اسی صورت میں اگر اس کو تجربے سے یہ بات ہے کہ اس طرح کے پانی سے وضو کرنے سے وہ بیمار پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بیماری کا غالب گمان ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو اجازت، یعنی وہ پھر مین ٹو مین ہو گیا نا، جس کے ساتھ مسئلہ ہوگا اس کو اجازت ہوگی. ہر ایک کو نہیں، جیسے آپ فرما رہے ہیں آپ نے کر لیا الحمدللہ میں ٹھیک رہا، لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہوا، تھوڑی دیر تک تو بڑا مزہ آیا. دیکھیں یہ اور بات ہے کہ ظاہر ہے کہ تکلیف تو ہوتی ہے. جی جی. ایسی سردی سے اگر وہ سردی میں ایسے ٹھنڈے پانی سے کرے گا تکلیف تو ہوگی، جی، لیکن اب یہ ہے کہ یہ تکلیف کا بڑھنے، تکلیف سے مراد یہ کہ بیمار ہو جانے کا غالب گمان ہو، ٹھیک ہے، یا پہلے سے مریض ہے، مرض بڑھ جائے گا، دیر سے صحیح ہوگا، اور یا اگر کرے گا تو پورا عضو ہی تلف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یا پھر ایسا کوئی اٹیک ہو سکتا ہے، ایسے بھی مطلب طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لیے ایسی صورت میں رعایت ہوگی. ٹھیک ہے، بہت کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. کال بھی لیتے ہیں آپ کی انشاءاللہ، لیکن یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوال لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ جہاں مریض لیٹا ہوا ہے وہ جگہ ناپاک ہے، اور مریض اس جگہ سے دوسری جگہ تک جا بھی نہیں سکتا، ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب بالکل صحیح فرمایا کہ کپڑوں کا تو آپ نے فرما دیا، جگہ وہ بیڈ یا وہ چادر ناپاک ہے. ہاں، اس کا بھی فقہاء نے جزیہ بیان فرمایا ہے کہ مریض کے نیچے نجس بچھونا ہے، ٹھیک ہے، اور حالت یہ ہے کہ بدلہ بھی جائے تو نماز پڑھتے پڑھتے بقدر معنی ناپاک ہو جائے تو پھر اسی پر نماز پڑھے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو کہ بدلنے سے دوبارہ ناپاک نہیں ہوگا تو بدلا جائے، ٹھیک ہے. لیکن اگر بدلنے سے شدید تکلیف ہے مریض کو، ٹھیک ہے، جیسے اب ایسا بالکل زخموں سے چور چور ہے کہ اس کو ہاتھ لگائے تو بھی کراہتا ہے، تو اب اس کو یہ تکلیف نہیں دی جائے گی کہ اس کا نجس بچھونا جو ہے وہ اٹھا کر دوسرا تبدیل کیا جائے، بلکہ اس کو اسی صورت میں اسی کے اوپر پڑھنے کی اجازت ہوگی. تو اب یہ دو صورتیں ہوگی کہ پہلے تو یہ کہ تبدیل کیا جائے اگر مریض کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور بشرط یہ کہ جو دوسرا بچھایا جائے گا وہ بھی نماز پڑھتے پڑھتے نجس نہیں ہوگا، تو اس صورت میں تبدیل کیا جائے گا. لیکن اگر تبدیل کرنے کے باوجود بھی نماز میں وہ اسی قدر بقدر معنی نجس ہو جائے گا تو پھر اس صورت میں تبدیل نہ کیا جائے.
نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر شدید تکلیف ہوتی ہے مریض کو اس طرح کی تبدیلی میں تو پھر اس صورت میں بھی اسی کے اوپر نماز ادا کرے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ بھی ہمیں ایک آسانی کی صورت پتہ چل گئی. مریض کو تکلیف ہوگی ہٹانے میں تو نہ ہٹایا جائے، اور اگر نارمل ہے اور چادر چینج کی جا سکتی ہے تو بالکل کیا جائے. آپ کی کال بھی لیں گے ماشاءاللہ. مرحبا کہتے ہیں اسد بھائی، ماشاءاللہ ابھی مدنی قافلے سے بنگلہ دیش اور نیپال کا سفر کر کے پہنچے. آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معلوم یہ کرنا تھا، کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ مریض کچھ دیر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے بعد میں بیٹھ کر پڑھ لے؟ آدھی آدھی. ہاں، یہ فقہا نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر عذر ایسا ہے کہ مکمل قیام کے اوپر قدرت نہیں ہے تو پھر تو مکمل ساکت ہو جائے گا. لیکن اگر اتنی بھی قدرت ہے کہ کھڑے ہو کر صرف تکبیر تحریمہ ہی کہہ سکتا ہے یا تھوڑی دیر کھڑا ہو سکتا ہے، تو جتنی دیر وہ کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر کھڑا ہونا اس کے اوپر فرض ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ بھلے بیٹھ جائے اب اگر اس کی حالت خراب ہو رہی ہے. لیکن اگر کسی کو اتنی قدرت ہے کہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے بھلے تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ بیٹھ گیا تو جتنا قیام کے اوپر قدرت تھی وہ نہیں کیا تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب اس صورت میں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ تکبیر تحریمہ کہی اور ثنا پڑھی فرض کیا، اب اس کے بعد اس کے لیے کھڑا ہونا محال ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب وہ بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. تو اب یہ کھڑا ہو کر بھی پڑھ رہا ہے اور بیٹھ کر بھی پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر کھڑا ہونا ضروری ہے. اسلامی بہنوں کی ایک عادت حضور دیکھیے کہ وہ 4 رکعت والی نماز میں کبھی 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھتی ہیں، پھر وہی آخری 2 رکعت بیٹھ کے پڑھ لیتی ہیں. تو یہ اس صورت میں اگر بیمار نہیں ہے تو پھر تو یہ نماز نہیں ہوگی. لیکن نوافل میں تو ایسا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، یہ ہے کہ قیام نہ کرنے کی صورت میں ثواب کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آدھا ہو جاتا ہے. ہاں. لیکن فرائض میں اگر ایسا کیا کہ یوں بیٹھ گئی، اب اس کی بھی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، کہ عام طور پر جو عذر والی ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں. اگر اب ان کے کرنے کا بھی اس صورت میں اجازت ہوگی جب وہ کھڑی نہ ہو سکتی اور اتنی بھی نہیں کھڑی ہو. اگر تھوڑی دیر کھڑی ہو سکتی ہیں تو تھوڑی دیر کھڑا ہونا ضروری ہے، پھر بھلے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. اور اگر بالکل اب قدرت نہیں رہی ہے تو پھر اس طرح جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں. لیکن اگر قدرت ہے آدھی کھڑے اور آدھی بیٹھے تو پھر اس صورت میں نماز نہیں ہوگی. اچھا، یہ نوافل آپ نے فرمایا تو سنت غیر موقدہ اور سنت موقدہ میں بھی بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے؟ جو فجر کی سنتیں ہیں جی، ان میں تو قیام فرض ہے، قیام ساکت نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیگر سنن اور نوافل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن ثواب اس کا آدھا ہو جائے. ثواب اس کا آدھا ہوگا. اچھا، ایسا تو نہیں ہے کہ نفل بیٹھ کے ہی پڑھنے ہوں گے؟ کچھ لوگ تو ایسا سمجھتے ہیں کہ نفل ہے تو بیٹھ کے ہی پڑھنے ہیں، تو ضروری تو نہیں ہے، نفل کھڑے ہو کے پڑھے جا سکتے ہیں. دیکھیں، نفل تو اب یہی ہے کہ ایک حدیث پاک میں آیا بھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں، تو انہوں نے پیشانی پر ہاتھ رکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیمار تو نہیں ہیں. تو پھر اس کے بعد جب ختم ہوئی نماز، عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو اس طرح سنا ہے، آپ نے یوں فرمایا ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں، یعنی کہ تمہارے لیے ثواب اس کا وہی آدھا ہی ہو جائے گا، لیکن میرا بیٹھ کر پڑھنا یا کھڑے ہو کر پڑھنا ایک ہی جیسا ثواب ہے. تو اس صورت میں بیٹھنے کی اجازت تو ہے، یعنی یوں نہیں کہیں گے جیسے فرض میں ہم نے بولا کہ اگر کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، جبکہ کھڑا ہونے کے اوپر قدرت رکھتا ہے. نوافل میں قیام فرض نہیں ہے، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیوں پڑھیں؟ اس صورت میں ثواب آدھا ملتا ہے اور کھڑے ہو کر پڑھنے میں پورا ثواب ملتا ہے. اور یہ سمجھنا کہ نوافل بیٹھ کر ہی پڑھے جاتے ہیں، یہ کنسیپٹ تو بالکل ہی غلط ہے. ٹھیک ہے، امید ہے یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو ہے 1.5 سال سے بستر پہ ہیں اور ان کی ذہنی توازن بھی اب جو ہے ٹھیک نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ کس طرح پڑھیں یہ ذرا بتا دیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی محمد نواز بول رہا ہوں لاہور سے. محترم میرا سوال یہ ہے کہ ایک مریض اگر بے ہوش ہو جاتا ہے اور جتنی دیر وہ بے ہوش رہتا ہے اس حالت میں جو نمازیں ہیں وہ کیسے بعد میں ادا کرے گا؟ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ. بہت شکریہ. ایک اسلام میں تھے والد صاحب 1.5 سال سے بستر پر ہیں، ذہنی توازن بھی کچھ ڈسٹرب ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش سے ہر مسلمان کو بچائے. آمین یا رب. اور ان کو اس حالت میں بھی اپنے والد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر ان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے تو پھر اس صورت میں ان کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، نمازیں معاف ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ذہنی توازن درست ہے اور بستر پر ہیں علالت کی حالت میں تو پھر اس صورت میں اگر وہ نماز پڑھنے کی قدرت رکھتے ہیں، یعنی بیٹھ کر ٹیک لگا کر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو یوں پڑھیں، نہیں تو سر کے اشارے سے پڑھیں. ٹھیک ہے. اور جو ان کی حالت انہوں نے بیان کی ہے تو اس صورت میں ان کے اوپر نماز نہیں ہے. امید ہے کہ یہ بھی کلیئر ہو گیا. دوسرے ایک اسلام بھائی تھے اور ان کا سوال یہ تھا کہ بے ہوشی کی حالت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اگر کسی کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی ہے، 2 صورتیں. ایک تو یہ کہ مسلسل بے ہوشی طاری ہے اور مسلسل 6 وقت اسی حالت میں گزر گئے تو اس صورت میں نمازیں ان سے ساقط ہیں. ان کا فدیہ بھی نہیں ہے، ان کی قضا بھی نہیں ہے. اور اگر بے ہوشی ایسی ہے کہ افاقہ ہو جاتا ہے بیچ میں اور افاقے کا وقت مقرر ہے کہ اس وقت میں افاقہ ہو جاتا ہے پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں اگر وہ 6 وقتوں سے پہلے افاقہ ہو جاتا ہے اور اس کا وقت بھی مقرر ہے تو پھر اس صورت میں ان کی جو نمازیں ہیں ان کی قضا کرنی پڑے گی. اگر ان کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو پھر اس کا فدیہ ادا کرنا ہوگا. اور اگر بے ہوشی کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ہوش آ جاتا ہے پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہوش آ جاتا ہے پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ 6 نمازوں کا وقت گزر گیا تو اس صورت میں بھی ان سے نمازیں ساقط ہیں. اگر 6 نمازیں گزرنے سے پہلے ہوش میں آ گیا، 6 نمازوں کا وقت گزرنے سے پہلے ہوش میں آ گیا تو پھر جو نمازیں پیچھے گزری ہیں ان کی قضا کرنی پڑے گی. سلسلے کے آخر میں ہمارے ساتھ الحمدللہ شام سے آئے ہوئے مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں. وہ عربی زبان میں سوال کرنا چاہتے ہیں، ان سے سوال لیتے ہیں اور پھر سلسلے کا اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عندي سؤال للمفتي. إذا احتلم المريض وهو مستلقيا على الفراشة ولا يستطيع يقوم ويغتسل فكيف يصلي وكيف يغتسل؟ اگر غسل فرض ہو جائے مریض پر تو پھر اس پر کس طرح غسل وغیرہ ہوگا؟ اگر غسل فرض ہو جائے اور بستر سے اٹھ وغیرہ نہیں سکتا ہے تو اب اس صورت میں سوال ان کا شاید طہارت سے متعلق ہے اور پھر نماز سے بھی متعلق ہے کہ اگر وہ طہارت نہیں کر سکتا تو نماز کیسے پڑھے گا؟ تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ تیمم کر لے. ٹھیک ہے. طہارت نہ کرنے سے بھی مراد یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے طہارت حاصل نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب بیماری ایسی ہے کہ پانی کے استعمال کی وجہ سے بڑھ جائے گی یا مزید جو ہے وہ شدید خطرہ ہو جائے گا تو اس صورت میں یہ ہے کہ تیمم کر کے نماز ادا کرے. اب یہ ہے کہ بستر سے نہیں اٹھ سکتا ہے اور بستر سے نہیں اٹھ سکنے کی صورت میں وہی حکم ہو جائے گا کہ تیمم کر لے، بیٹھ کر جو ہے وہ ٹیک لگا کر دیوار کی، اس صورت میں اگر پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، اور اگر بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے تو لیٹے لیٹے سر کے اشارے سے پڑھے. امید ہے کہ ہمارے عربی اسلام بھائی کو بھی اور باقی اسلام بھائی کو بھی جواب آ گیا ہوگا. سلسلے کا اختتام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے. ہمارے جو مریض ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عطا فرمائے. لیکن مرض کی صورت میں کس طرح نماز پڑھنی ہے آج آپ نے اس کو سیکھا. حضور آخر میں یہ بتا دیں 1 گھنٹے میں ساری باتیں تو ہم نہیں کر سکے، یہ کہاں پڑھ سکتے ہیں یہ تمام باتیں تاکہ اگر کوئی مریض ہو یا مریض کا رشتہ دار ہو ان مسائل کو کہاں سیکھے؟ بہار شریعت جو ان نماز کے مسائل کا جو ہے وہ خزانہ ہے جی، اس کے پہلے 4 حصے یہ مکمل نماز کے مسائل کے اوپر ہے. پہلا حصہ عقائد کا ہے، دوسرا، تیسرا اور چوتھا. دوسرا طہارت کے اوپر ہے، تیسرا اور چوتھا مکمل نماز کے مسائل. اور یہ جو مریض کی نماز کا بیان ہے یہ چوتھے حصے میں، 4th پارٹ میں، چوتھے حصے میں. بہار شریعت کا چوتھا حصہ بھی ضرور مطالعہ کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو شرعی احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔